ایمان والوں سے خطاب کر کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں علی تجارت ایک ایسی تجارت کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم کہ جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. ترجمہ واضح؟ میں سوال پوچھوں گا آپ جواب دیں. آیت میں خطاب کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ مومنوں سے، یعنی ہم سے. ہے یا نہیں ہے؟ اگر بینیفٹ مل رہے ہو تو بندہ کہتا ہے ہم سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آزمائش ہو تو بندہ پھر شش و پن میں پڑ جاتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. خطاب ہر اس شخص سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. اور اللہ کے قرآن کی آیات کی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں، قیامت تک ویلڈ ہے، اور یہی ویلڈ ہے. اس کے مقابلے میں کچھ ویلڈ نہیں. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. قرآن کو اللہ نے فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اس قرآن کے بارے میں انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے، یعنی فیصلہ کن بات ہے یہ اللہ. وما هو بالہزل، ہنسی مذاق نہ سمجھنا، ہنسی مذاق نہیں. تو خطاب مومنوں سے ہے. خطاب کرنے والا کون ہے؟ خطاب کون کر رہے؟ بات کون کر رہے؟ مومنوں سے اللہ. یعنی شاید میں یہ نہیں ہے قل یا ایھا الذین آمنوا، اے رسول آپ کہیے اے ایمان والو، نہ ڈائریکٹ. یا بعض آیات میں یوں ہے قل یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بس خطاب مومنوں سے جو خود کو مومن سمجھتے ہیں. ہے یا نہیں اسی حکم سے پتہ چلے گا. جو خود کو مومن سمجھتے ہیں ان سے خطاب ہے یا نہیں اسی سے تو پتہ چلے گا. یہی تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تمہیں ایک ایسی تجارت سکھاؤں، تمہیں گائیڈ کروں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. کیا ہے وہ تجارت؟ آیت نمبر 11. خوب توجہ سے سنیں اور اس کو سنیں اور کربلا کو ذہن میں رکھیں. اس طرح کی جتنی آیات ہے قرآن میں ان کا مصداق، یعنی کون ہے جنہوں نے ان آیات پر بے مثال عمل کیا، انہیں ڈھونڈنے نکلے. آیت پڑھے، آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد بندے ڈھونڈنے نکلے. آپ کو کربلا جتنی چمکدار شے کوئی نہیں جو بتا رہی ہوگی کہ اس آیت پر عمل ایسے ہوتا ہے. کیا ہے وہ تجارت؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ، یہ تمہارا زبانی ایمان نہ ہو، زبانی دعوے نہ ہو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر ایمان لا کر وہ جو اللہ کا پلان ہے وہ کس نے آگے لے کے چلنا ہے؟ تم نے کہا ہے نا، تم نے اللہ کو رب مانا ہے، معبود مانا ہے، تو دوسروں کو تو اللہ نہیں کام ڈیوٹی لگائے گا نا، تم سے کہے گا تم کرو، آؤ میدان میں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ، اور جہاد کرو. کس کے لیے جہاد کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اللہ کے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. جو اس دین کا غلبہ ہے، قرآن بڑا صاف ہے. مجھے جملہ یاد آ گیا، ایک ابھی بھی
بعض گھروں میں پرانی ایک فوٹو لگی ہوتی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اس فوٹو پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ان کا کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا ہمارا جہاد جاری رہے گا. وہ اسی آیت کی پیداوار ہے جملہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی آیت سے نکلا ہے کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجے تاکہ ہر دین پر غالب کرے. آج اسلام غالب ہے؟ بتائیں غالب ہے؟ ہمیں گولی دی امام زمانہ نے آنا، تمہارا کوئی کام نہیں. بات سنیں سر، فوجی جو ہوتا ہے نا، فوجی وہ جنگ کے ٹائم سے پہلے تیاری کرتا ہے، نہ کہ سویا رہتا ہے. جنگ ہوگی تو ٹریننگ بھی لے لیں گے، جنگ ہوگی تو سارا کچھ، اس وقت پھر جوتے کھاتا ہے. سر دنیا کی کوئی فوج ایسی ہو جن کو ہو کہ انقریب مارکا ہونے والا ہے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی تیاری نہ کرتے ہو؟ ایسی فوج دیکھی ہے؟ ایسی فوج کو تو عوام بھی جوتے مارے گی اگر تنخواہیں کھاتے ہو اور ٹریننگ تیاری نہ کرتے ہو، جس ملک کی بھی ہو. توجہ فرمائے، سوائے امام زمانہ کی فوج، وہ فوج جس نے سارا کچھ امام پہ ہی ڈالا ہوا ہے. لہذا نوجوان ایک اچھا سوال پوچھتے ہیں اکثر کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ کہ میں آؤں گا البتہ اس طرح، آپ کا زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق ہے اس کو اپنا میدان جہاد سمجھیں، لیکن جہاد کا الٹیمیٹ ہدف پیٹ نہ ہو، آرام و آسائش نہ ہو، بلکہ آپ کا اپنی زندگی کا پلان مضبوطی سے جڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے اس پلان کے ساتھ جو اس نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. تو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. پریشان نہیں ہونا. جہاد کا ہر وقت معنی جنگ نہیں ہوتا، صرف جنگ نہیں معنی ہوتا جہاد کا. تفصیل سے عرض کروں، جب جنگ کا ٹائم آئے تب وہ جہاد ہے، ورنہ عام زندگی میں جہاں سے اللہ کہے آنکھ جھکا لو وہاں جھکانا جہاد ہے. توجہ فرما رہے؟ اللہ کہے حلال پہ اکتفا کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ، حرام کا ڈھیر بھی لگا ہو تو خود کو روک لینا، یہ جہاد ہے. اللہ کی طرف سے بلاوا آئے کہ بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا، لیکن میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، اتنے مزیدار لطیفے چل رہے ہیں، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، تو یہاں اٹھنا بھی جہاد ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، توجہ فرمائیں، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر عظیم ترین کاموں تک سب جہاد کے دائرے میں آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. بس یہ آیت نمبر 10 اور 11 ہے. حالات حاضرہ پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ کا پلان، ماسٹر پلان، اس دین کا غلبہ ہر دین پر، وہ پتہ چل گیا. یہ بتا کر اللہ نے پھر مومنوں کو پکارا ہے، مومنوں کو پکارا کہ تم سے توقع ہے، تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے تو نہیں کہا. تم نے کہا ہے محمد الرسول اللہ، انہوں نے تو نہیں کہا. تو میری توقع تم ہی سے.
اور میدان میں آؤ گے تو پتہ چلے گا دل سے کہا تھا، دل کے اندر اتر گئی تھی یہ بات یا نہیں، بس دیکھا دکھائی تم نے بھی کر دی، سنی سنائی تم نے بھی کر دی، سارے کہہ رہے تھے تم نے بھی کہہ دیا۔ میدان میں آؤ گے تو پتہ چلے اللہ کی اس آفر کو، اس ٹریڈ کی آفر کو قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے۔ اگر خود کو مومن کہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تجارت۔ ہم نے دل میں کہا یہ کیسی تجارت ہے، یہ تو جو ہے وہ بھی دینا پڑے گا، جان بھی اور مال بھی۔ اور ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جب ہم بھی مر گئے تو پھر کیا فائدہ تجارتوں کا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اگلی آیات کہ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری نظروں میں فقط یہ دنیا نہ ہو، تمہاری نظروں میں فقط یہ دنیا۔ سب سے بڑا پرابلم جو انسان کو بزدل اور اللہ کی اطاعت میں خاص طور پہ جب مشکل چیلنج ہو، سب سے بڑا پرابلم جو انسان کو سست کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہنے کا شوق اور یہاں کی لذتیں انجوائے کرنے کا پلان۔ ورنہ مومن کے لیے جس کو ایمان ہو کہ اصل دنیا اگلی دنیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا؟ یہ دنیا اہم ہے یا وہ دنیا؟ جی مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ وہ دنیا۔ اور ہمارا کیا ہے؟ جی صلوات پڑھیں محمد۔ جو فرمائے سب سے بڑا پرابلم وہ یہی پر آتا ہے، سب سے بڑا پرابلم وہ یہی پر آتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان میں لفظ استعمال کروں اعتماد۔ اللہ کی بات پر ایمان یعنی اللہ کی بات پر اعتماد۔ اللہ نے دنیا پرستی کو، دین، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے دنیا پرستوں کو اللہ نے قرآن میں خوب ڈسکس کیا۔ گزشتہ اقوام میں یہ تھے بنی اسرائیل۔ آج کے لیے آخری بات، اس پہ اپنی آرائز کو تمام کروں۔ بنی اسرائیل کا کیا عقیدہ تھا؟ ابھی ہم یہود کی بات کریں کہ جنت نام کی جو جگہ ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے، کوئی غیر یہودی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا۔ اب ہم بھی جانتے ہیں کچھ نہ کچھ جنت کیسی ہو، نہ خوف نہ غم، جو چاہے وہاں ملے گا، تو یہ وہ تفصیلات میں اب میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ وہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر تمنا پوری ہوگی۔ توجہ فرمائے، اللہ نے کہا ہوا ہر تمنا پوری، کسی پیر نے نہیں کہا ہوا، قرآن نے کہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے، جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے وہاں پر ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا ان کے لیے۔ یہ صرف جنت ہے، دوسری کوئی جگہ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقد الہمم، میں نے ارادوں کے فسخ ہو جانے سے اور ہمتوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یعنی انچارج وہ ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ یعنی بڑا وہ ہے،
ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا. تو اللہ نے ان سے کہا, رسول پاک سے فرمایا, اے رسول, یہ جو اتنے پکے جنتی ہیں, ان کا ایک ٹیسٹ کرو, ان سے کہو کہ یہ کام کرو. کیا فرمایا؟ قل یا ایہا الذین ہادو, یہ سورہ جمعہ میں آپ سنتے رہتے, اے یہودیو, ان زعمتم, اگر تم نے سمجھ لیا انکم اولیاء للہ, تم اللہ کے پیارے ہو, تم اللہ کے اولیاء ہو, پیارے ہو, من دون الناس, باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ایکسکلوسیو اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. اس سورہ جمعہ کی آیت میں جنت کا ذکر نہیں ہے, سورہ بقرہ میں جنت کا ذکر ہے, یعنی دار آخرت کا. قل, اے رسول کہہ دیجئے, ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. اے رسول ان سے کہیے, اگر دار آخرت اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو موت کی تمنا کرو, موت کی آرزو کرو. ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو. یہ یونیورسل ٹیسٹ ہے, بڑا عجیب و غریب قسم کا, میرے آپ کے لیے بھی یہی ہے. جنت صرف تمہاری ہے, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا یہ نہیں کہ خودکشی کا حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر, وہ والی گھٹیا تمنا نہیں کہ جو انسان بے حوصلہ اور کم ہمت ہوتا ہے, دنیا کے چیلنجز سے ہار کر خودکشی کر, وہ نہیں. یعنی تمہارے دلوں میں موت کا ڈر نہیں. تم کہتے ہو جنت تمہاری ہے, کون ہے تم میں سے جو کہ دنیا جنت سے بہتر ہے؟ جنت ہر حوالے سے بہتر ہے, پھر کیوں مر رہے ہو یہاں پہ رہنے کے لیے؟ کیوں یہاں کی لذتوں کے لیے رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو اللہ خود ہی فرماتا ہے, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. اب آپ کو بتا رہے ہیں رسول, ابداً ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, بما قدمت ایدیہم, جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے بے ایمانوں نے, ان کی وجہ سے ان کا مرنے کا دل نہیں کرتا. اور بتا رہا کون ہے آپ کو, واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا. موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور آپ معجزہ دیکھیں قرآن مجید کا, جب اللہ کے نبی نے ان کو چیلنج کیا, کسی ایک نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا, چونکہ رسول پاک کے اندر نشانیاں دیکھ چکے تھے نبوت کی, لیکن بے ایمان اتنے تھے کہ ماننے کا دل نہیں کرتا تھا. میری عرائض آج کے لیے تمام, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمنا والی قرآنی بات کو میں جوڑوں کربلا سے. شب عاشور ارادہ میں کچھ اور کر کے آیا تھا مصائب کا, لیکن یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. شب عاشور جب امام نے ایک دفعہ چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے, اپنے اصحاب سے کہا کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے, اور تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, اللہ تمہیں جزا دے. اب مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں, تمہیں آزاد کر رہا ہوں, اپنی بیعت تم سے اٹھا رہا ہوں, تم میں سے جو جہاں جانا چاہے چلا جائے. تو مقاتل میں لکھا گیا کہ سناٹا چھا گیا محفل پر. پہلا جملہ ابو الفضل العباس نے بولا, اور وہ جملہ یہ تھا, مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا مولا اگر
آپ کی حمایت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے قتل کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر مجھے دوبارہ اللہ زندگی عطا کرے، پھر میں اسی طرح مارا جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا ہو، اگر 1000 بار بھی ایسا ہو اور مجھے پھر زندگی ملے تب بھی میں یہی کہوں گا حسین کی راہ میں جہاد۔ جب اس وفا کے اقرار اور پیمان کو دیکھ کر اور سن کر میرے مولا حسین اٹھے اس محفل سے، چند قدم چلے، دیکھا کربلا کی زمین پر ایک بچہ بیٹھا ہے۔ ابھی میں آیت عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا بڑی مشکل ہوتی ہے، ان لوگوں نے نہیں تمنا کی اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ بچہ کون ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو وقت شہادت حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کے سپرد کیا تھا۔ یہ بچہ اداس ہے، کربلا کی زمین پر بیٹھا ہے سر جھکا کر۔ جب چچا حسین پاس سے گزرنے لگے، ایک دفعہ چچا کو سلام کیا، مخاطب ہوا، فرمایا چچا حسین کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں لکھا ہے؟ شاید ذہن میں یہ تھا کہ کم سن ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ کہیں اپنے بھائی کی امانت سمجھ کر حسین مجھے میدان میں نہ جانے دیں۔ سوال کیا، کل کے شہداء میں میرا نام بھی لکھا ہے؟ تو عزاداروں یہاں پر حسین نے حسن مجتبیٰ کے اس فرزند سے ایک سوال کیا، کہا بیٹا بتا، آیت قرآن ذہن میں رکھے، موت کی تمنا والی۔ امام حسین نے سوال کیا، بیٹا پہلے یہ بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ کم سن ہے لیکن اپنے بابا کا، اپنے دادا کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، علی کا پوتا ہے۔ فرمایا احلا من العسل، چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جواب سنا امام حسین نے مسکرا کے فرمایا ہاں تیرا نام بھی کل کے شہیدوں میں شامل ہے۔ بس میں تمام کروں، اسی شہید کا ذکر کروں۔ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ شہزادے قاسم کو تیار کیا، جب میدان میں نکلے گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر اشقیاء کا ایک شخص نقل کرتا ہے کہ اتنا حسن تھا قاسم کا کہ یوں لگ رہا تھا حسین کے خیموں سے چاند طلوع ہوا۔ شہزادے قاسم نے جہاد شروع کیا، کچھ دیر گزری نہ تھی کہ امام حسین نے صدا سنی، چچا میں گھوڑے سے گرتا ہوں، مجھے آ کر سنبھالیے۔ حسین جلدی سے لاش پر شہزادے قاسم کے پاس پہنچنے کی کوشش کی، لیکن آپ سب سنتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ جب تک حسین قریب پہنچتے، گھوڑے جناب قاسم کی لاش پر دوڑ چکے تھے۔ اب جو پامال لاشا قاسم دیکھا تو حسرت سے خطاب کیا قاسم سے، قاسم تیرے چچا حسین کے لیے کس قدر سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ سر وقت تیری مدد پر نہ پہنچ سکے۔ لاش قاسم کو، اس پامال لاش کو حسین نے خدا جانے کس طرح اٹھایا اور گویا اس کشتی کو لے کر خیموں کی طرف چلے۔ قاسم کی ماں میں فرما اپنی امانت کو حسین سے لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب